بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں میں ایک استانی کے طور پر اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ میرے لیے اسکول آنا جانا بہت مشکل تھا کیونکہ گھر میں ابو اور بھائی نہ ہوتے تھے۔ میرا بھائی نوکری پر جاتا جبکہ ابا تو اکثر اوقات پردیس میں رہا کرتے تھے۔ پردیس میں وہ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتے، سو زیادہ پیسے کما نہیں پاتے تھے۔ ان کے بھیجے ہوئے 30-40 ہزار روپے بھی 6 مہینے بعد آتے۔ ایسے میں ہمارے لیے زندگیوں میں اتنا فرق نہ آیا تھا۔ تب بھائی بھی نوکری کرنے لگا تو گھر کے حالات تھوڑے سنبھل گئے۔ اماں نے ایک پلاٹ کے لیے پیسے ڈال دیے اور ہم سب کو دوبارہ سے گھر میں ایک قسم کی قسم برسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری مہینے بھر کی تنخواہیں پلاٹ کی مد میں چلی جاتی کیونکہ ہم اپنے الگ گھر کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے جہاں ہمارے خاندان کے باقی افراد بھی آباد تھے۔ دراصل ہم لوگ گاؤں سے شہر ایک الگ گھر کا ہی سوچ کر آئے تھے، مگر یہاں آ کر ہمیں چچا اور تایا کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہنا پڑا۔ یہ گھر یوں تو اچھا خاصا تھا، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس رہنے کی آزادی نہیں تھی۔ ہر چیز مشترکہ تھی۔ ابا کے گھر سے جانے کے بعد اماں نے نئے گھر کا سوچنا شروع کیا۔ اب ہماری ساری تنخواہیں پلاٹ کی مد میں چلی جاتی اور پورا مہینہ تنگ دستی میں گزرتا۔ انہی دنوں پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا۔ میں جس ٹیکسی سے اسکول جاتی تھی اس نے بھی اپنا کرایہ مہنگا کر دیا۔ جب میں نے اس کے ساتھ جانا شروع کیا تھا تب وہ 2000 روپے لیتا تھا، مگر پھر پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اس نے فوراً ہی 2000 اور بڑھا دیے۔ اب 4000 روپے صرف کرائے کی مد میں دینے سے تو میں رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا میں کیوں نہ رکشے سے آنا جانا شروع کر دوں۔ ویسے بھی میں ایک قریبی اسکول میں پڑھاتی تھی، یہاں کے تو اب مجھے راستے بھی سمجھ آنے لگے تھے، پھر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دراصل ہوتا یوں تھا کہ ٹیکسی والا مجھے گھر کے قریب سے ہی اٹھاتا جبکہ سیدھا اسکول کے سامنے جا کر چھوڑتا، جبکہ رکشے والے مین گلی میں آتے مگر اندر آنے سے انکار کر دیتے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ رکشے میں مجھے اچھا محسوس نہ ہوتا، کبھی کبھار اپنا آپ غیر محفوظ اور غیر سنجیدہ لگتا۔ لیکن جب سے پیٹرول مہنگا ہوا تھا مجھے ٹیکسی چھوڑ کر دوبارہ رکشے پر آنا جانا پڑا۔ اس دن زور کی بارش ہو رہی تھی۔ میری امی نے مجھے منع بھی کیا کہ تمہیں اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ لوگ تمہیں 13,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، اس میں سے بھی اگر تم ایک دن چھٹی نہیں کرتی تو تمہیں فالتو کا 200 روپے ملتا ہے۔ ایک چھٹی تو تم کر ہی سکتی ہو۔ مگر میں نے اماں کی بات نہیں مانی، کہا کہ میں ضرور جانا چاہتی ہوں۔ آج ہمارے اسکول میں ایک ضروری فنکشن ہے جس کے لیے مجھے بچوں کو تیاری کروانا ہے۔ اماں کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی میں باہر گھر کے آئی تو دیکھا آج ٹیکسی والا عبدالغنی نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پیسے تو پورے وقت پر لیتا ہے جبکہ کبھی تو دیر ہو جاتا ہے اور کبھی سرے سے آتا ہی نہیں۔ یہ کہتی میں اپنے گھر سے دور جانے لگی۔ سامنے دیکھا تو ایک رکشے والا مجھے نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جانا تو مجھے چاہیے، لیکن یہ کب سے مجھے اشارے کر کے اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیت غلط ہو اور یہ میرا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں کھڑا ہو۔ مگر باہر مین روڈ پر جا کر دیکھا تو ایک بھی گاڑی یا رکشہ موجود نہیں تھا۔ اب میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ میں نے سوچا میں اسی رکشے پر اسکول چلی جاتی ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی میرے پاس چھتری تھی۔ میں نے چھتری بند کر کے مضبوطی سے ایک ہاتھ میں پکڑ لی، رکشے والے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اس سے پوچھا کہ مجھے فلاں اسکول جانا ہے۔ کہنے لگا میں بھی صبح سے سواری کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی سواری نہیں مل رہی، آپ جو بھی مناسب قیمت ہوگی میں اس میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ مجھے اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر مجھے اس کی ایک اور بات عجیب سی لگی تھی۔ اس کے رکشے کے باہر والے شیشے نہیں تھے، جب بھی وہ بار بار اندر والے شیشے سامنے صاف کرتا۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پچھلی سڑک پر کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، پھر بھی وہ بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کرایہ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت لوگ مہنگے مہنگے کرائے وصول کرتے تھے۔ خیر، میں جب اسکول پہنچی تو وہ مجھ سے بغیر بحث مباحثہ کیے واپس چلا گیا۔ میں نے اس سے کرایہ بھی نہیں دیا تھا، اس نے بھی نہ مانگا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ میں نے خواہ ہی بیچارے پر شک کیا۔ اس نے تو مجھے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر اتار دیا تھا۔
میں نے اس پر شک کر کے غلطی کی۔ اسکول کے اندر آ گئی، ماحول معمول کے مطابق تھا۔ میں پڑھانے میں مصروف ہو گئی، مگر آج مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں کلاس میں ہی تھی کہ مجھے ایک استانی نے بلا لیا۔ مجھے لگا نہ جانے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ پورے اسکول میں چھٹی دے رہے ہیں، یعنی سب ٹیچرز کو وقت سے پہلے ہی اسکول سے جانا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ بھاری بارش ہونے کا امکان تھا۔ تبھی میں پریشان ہو گئی۔ میں نے تو علیم کو بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے لینے کے لیے کس وقت آنا ہے، کیونکہ وہ صبح تو نہیں آیا تھا، اب اسے شام کا وقت بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ تقریباً دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ میں اسکول میں ہی رکنا چاہتی تھی، چوکیدار وغیرہ بھی اسکول میں تھے۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں یہاں انتظار کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے گھر سے مجھے لینے کے لیے میرا ڈرائیور تقریباً دن کے 1 بجے آئے گا۔ ویسے بھی میرا اس کے ساتھ آخری دن تھا، میں نے اسے کرایہ وغیرہ بھی گھر جا کر ہی دینا تھا۔ اگر میں دوسرا دن اور لگا لیتی، انہیں بھر کا کرایہ بتاتا، یوں میری اس سے تو میں ہو جاتی۔ میں نے سوچا عبدالغنی مجھے اسکول لینے آئے گا تو آج آخری دن اسی کے ساتھ جاؤں گی، مگر نوبت نہیں آئی تھی۔ اسکول کے چوکیدار کہنے لگے کہ ہمیں بھی اسکول بند کر کے گھر ہی جانا ہوگا، آپ آج کسی اور گاڑی سے چلی جائیے، باقی کا حساب کتاب بعد میں کر لیجیے گا۔ مجبوراً میں اسکول سے نکلی اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ سامنے نظر پڑی تو وہی رکشے والا نظر آیا۔ میرے دماغ میں صبح والی بات آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے اسے صبح بھی کرایہ نہیں دیا تھا، ابھی بھی اگر میں اسے چھپ کر آگے نکل گئی تو ظاہر ہے یہ تو جان ہی جائے گا کہ میں اس سے جان چھڑا رہی ہوں، کرایہ نہیں دینا چاہتی، مگر میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ مجھے ایک مہذب استانی کے طور پر جانتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے اس کے رکشے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رکشے کو صاف کرنے لگا اور شیشوں کو میری طرف کرتے ہوئے میرا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ اب مجھے پھر سے گڑبڑ محسوس ہوئی تو میں نے اسے واضح بول دیا، بھائی اگر آپ یہی شیشے صاف کرتے رہ گئے تو میں اتر کر چلی جاؤں گی۔ میں نے آپ کو صبح والا کرایہ بھی ادا کرنا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، اور خدا کے لیے ذرا اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھیں۔ میں نے یہ بات اس سے کی تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ عموماً رکشے والے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے بہت تمیز سے بات کی، کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ مطلب؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو روزانہ لینے آیا کروں۔ میرے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے بی جی، آپ میرا لحاظ کریں گی تو میں بھی آپ کو وقت پر لینے آؤں گا۔ آپ تو جانتی ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مجھے آپ سے اور کوئی غرض یا مطلب نہیں ہے، بس میں آپ کے پیچھے اس لیے آیا کیونکہ آپ اسکول جانے والی استانی معلوم ہوتی ہیں۔ اسکولوں کی استانیاں روزانہ ہی اسکول جاتی ہیں، یوں مجھے ایک شفٹ مل جائے گی۔ رکشے والے کی بات سن کر میرے دل سے، مگر اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں کہ اس پر یقین کیا جا سکے۔ ظاہر ہے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے سڑکیں خالی ہو گئی تھیں، کوئی بھی شخص اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر ادھر ادھر سفر کرنے نہیں جاتا تھا۔ یوں میں نے بھی سوچ لیا کہ چلو شاید یہی مجبوری ہوگی، اسی لیے میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوگا۔ خیر آدھے راستے میں تھے کہ اس نے رکشہ ایک ویران سی جگہ پر روک لیا۔ اب تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی اغوا کار ہو، ابھی مجھے اٹھا کر کہیں لے جائے گا اور میں بس اپنی باتیں کرتی ہی رہ جاؤں گی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، نہ ہی میں اسے کچھ کہہ پا رہی تھی۔ بالآخر میں بول پڑی، بھائی آپ نے رکشہ یہاں کیوں روک دیا؟ بی جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بولیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں آپ سے مہینے کے آخر میں کرایہ لے لوں گا، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو؟ میں آپ سے مہینے کے آخر میں کرایہ لے لوں گا، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اور اگر میں آپ کو گھر کی بجائے تھوڑا دور سے لینے آؤں تو بھی خیر ہے؟ جی ہاں خیر ہے، آپ فی الحال گھر چلیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ رکشہ چلانے لگا، لیکن رکشہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر مجھے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک یوں دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے غصے سے اسے نظریں ہٹانے کا کہا تو بولا، بی جی میں نے رکشے میں نیا کور لگوایا تھا، آج بارش ہے نا تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں پھٹ تو نہیں گیا۔ اب اس کی ہر ہی بات ایسی تھی کہ میں اعتراض کرنے سے رہی۔ میں جو بھی بات کہتی وہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب نکال لیتا۔ خیر بڑی مشکلوں سے ہم لوگ گھر پہنچے۔ راستے میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ اگر اسے کرایہ ابھی چاہیے تو بتا دے۔
میں دینے کو تیار ہوں، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایڈوانس نہیں لیتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور استانی بھی میرے ساتھ آنے کی تو میرا کرایہ برابر ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے مناسب قیمت میں اگر پہنچاؤ گے تو میں باقی لوگوں کو بھی تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اتنی سی بات کر کے میں اس کے رکشے سے اتر گئی تھی۔ میں گھر آئی تو اماں بہت پریشان تھیں۔ کہنے لگی میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی، نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہمیشہ ہی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات کرتیں بہت جذباتی ہو جایا کرتیں۔ خیر میں نے ان سے مزید کچھ نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں سونے چلی گئی، لیکن میرے دماغ میں وہی رکشے والا گھوم رہا تھا۔ اگلی صبح عبدالغنی آ گیا۔ میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، مگر ساتھ ہی دیکھا تو وہ دوسرا رکشے والا گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ اب میں نے اسے بھی کہہ دیا تھا کہ میں مہینہ بھر اسی کے ساتھ جاؤں گی، پیسے بھی اس نے نہیں لیے تھے تو میں نے عبدالغنی کو جواب دے دیا۔ میں گلی کے آخر میں آئی تو رکشے والے نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے سلام کیا۔ آج اس نے لال بتایا اور کہنے لگا میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی خوش قسمتی کی وجہ سے مجھے 2 اور لڑکیاں بھی مل گئی ہیں جو میرے رکشے پر آیا جایا کریں گی تو میرے مہینے بھر کا خرچہ نکل آئے گا۔ مجھے اس کی باتونی طبیعت پسند نہیں تھی۔ خیر اس نے مجھے جلد ہی اسکول پہنچا دیا تھا۔ آج وہ بالکل بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا، بس اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ یوں 1 مہینہ مجھے اس کے ساتھ آتے جاتے گزر گیا تھا۔ وہ اس دوران مجھ سے مختلف معلومات لیتا رہا۔ کبھی مجھ سے پوچھتا کہ کیا آپ میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھائیں گی، اس کے لیے کسی اچھی استانی کی تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رکشے والا اپنی بیٹی کو ہوم ٹیوشن کیسے دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیٹی کو پڑھانے لکھانے کا بہت شوق ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے اچھی سے اچھی استانی ملے، جبھی تو دن بھر محنت کرتا ہوں، ورنہ میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جو شہر سے ذرا دور واقع ہے، اس کا کرایہ بھی مجھے 4000 روپے ملتا ہے، باقی بھی کچھ آمدن کے ذرائع ہیں مگر میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دن رات مزدوری کرتا ہوں۔ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی تو وہ خوش ہو جاتا۔ خیر اب 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ مہینے کے آخر میں ظاہر ہے میں اسے اس کے پیسے دینا چاہتی تھی جو کہ تقریباً 1500 روپے بنتے تھے۔ جیسے ہی میں نے گھر کے قریب آ کر پرس کھولا اسے پیسے دینا چاہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ خدا کا خوف کریں بی بی جی، میں آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ میں رکشے سے اتر چکی تھی، اسے مزید سوال کر نہیں سکی، وہ رکشہ بھگا کر لے گیا۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی کہ آخر اس نے مجھ سے جائز قیمت بھی کیوں نہیں لی۔ کیا وہ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے؟ میں اس سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو وہ اس کا مقصد یہ تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کرایہ معاف کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ کل یہ آئے گا تو اس کی بے عزتی بھی ٹھیک ٹھاک کروں گی اور روپے بھی دوں گی۔ اگر وہ جانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گی، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں بھی میں اپنی عزت اور حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ نکڑ پر ہی کھڑا تھا۔ میں جلدی سے جا کر اس کے رکشے میں بیٹھی، 1500 روپے اس کے منہ پر مارے اور کہا تم اپنے پیسے لو، آئندہ کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ گلی میں تماشا کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے رکشے میں بیٹھ کر تمہیں یہی بات سمجھانا تھی۔ اگر تم نے مجھ سے معاوضہ نہیں لینا تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بی بی جی خدا کا خوف کریں، آپ میری بیٹی کی بجا ہیں، لیکن میں آپ کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا۔ آپ نے مجھ پر شک کیا ہے۔ میں نے آپ کو روپے اس لیے معاف کیے کیونکہ مجھے کسی اور نے آپ کی رقم دے دی تھی۔ کس نے دی تھی رقم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اسکول سے دیر ہو رہی تھی، اب میں کسی اور رکشے والے کو ڈھونڈتی تو مزید دیر ہو جاتی۔ میں نے کہا رکشہ چلاؤ، اسکول جب تک میں پہنچتی مجھے ساری بات بھی بتا دو۔ اگر مجھے تمہاری وجہ معقول لگی تو میں تمہارے ساتھ آنا جانا دوبارہ سے شروع کر دوں گی، ورنہ اگر تم نے لڑکی سمجھ کر کرایہ معاف کیا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کو اگر میری بات پسند نہ آئے تو یقیناً آپ مجھے کڑی سے کڑی سزا دیجیے گا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے راستے میں مجھ سے پوچھا بی بی جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ تمہیں میں بچوں والی دکھتی ہوں؟ ارے میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میری اس بات پر وہ بڑا حیران ہونے لگا، مجھے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ کیا مطلب؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں بوڑھی عورت لگتی ہوں؟ ایسا نہیں ہے جی، دراصل میں نے آپ سے پیسے ہی اسی لیے نہیں لیے کیونکہ آپ کا بیٹا مجھے آپ کے کرائے کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ اس نے مجھے 2000 روپے مہینے کے شروع میں ہی دے دیے تھے، جبھی میں نے آپ سے نہیں مانگے۔
جب آپ اسکول سے نکلتی ہیں بڑی سی گاڑی میں ایک بچہ آتا ہے، اس نے ہی مجھے یہ 2000 روپے دیے تھے، کہا تھا کہ میری امی ہیں، ان کے لیے میں کرایہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ ان کا نام کیا ہے، بس اس نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس کی امی ہیں اور وہ آپ کے لیے کرایہ دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، اور ہاں اس نے یہ پیسے بھی آپ کے لیے دیے تھے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آپ کا خرچہ اچھا خاصا ہے۔ اگر آپ کو وہ پیسے نہیں دے گا تو آپ کی مدد نہیں ہو پائے گی اور آپ کو اسکول آنے میں تکلیف ہوگی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے رکشے والے کے منہ پر بولا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم اپنی نیت کو چھپانے کی خاطر مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، ورنہ تم نہ جانے کیا کہتے۔ میری بات پر وہ پھر سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایسا نہیں ہے بی بی جی، اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ملوا بھی سکتا ہوں۔ مجھے جس بچے نے یہ بات کہی تھی وہ کم و بیش مجھے روزانہ ہی ملتا ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ آپ نے میری بات پر یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، میں رکشے کے لیے کسی اور خاتون کو ڈھونڈ لوں گا۔ یہی ہوگا کہ مجھ سے ایک اچھی سواری چلی جائے گی۔ آج تک میں نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر آپ نہ جانے مجھے کیوں اتنا گھٹیا سمجھتی ہیں۔ اس کے تانے کوسنے سن کر میں بھی چپ ہو گئی۔ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو، لگتا ہے کہ کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے اس بچے سے ملوا دینا، لیکن اگر اس نے کوئی اور بات کہی تو میں تم سے بہت برا سلوک کروں گی، پہلے بتا رہی ہوں۔ میری بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولا کہ آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہوگی، بس آپ مجھ پر الزام مت لگائیے گا۔ میں گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی حفاظت سے آیا جایا کرو، آج کل میں تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد اماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگیں، میں نے خواب میں دیکھا تو بہت مشکل راستے پر جا رہی ہے، تجھے ایک کالے رنگ کا بھینسا آ کر ٹکر مار دیتا ہے بیٹی۔ میری اماں روحانی قسم کی عورت تھیں، تبھی ان کو ایسے خواب آتے جن کا مطلب اکثر حقیقت میں وقت پر انہیں سمجھ نہ پاتی۔ اماں آپ کو تو ہمیشہ خواب ہی آتے رہتے ہیں، وہ بھی اتنے بھیانک کہ میں سن کر ہی ڈر جاتی ہوں۔ آپ خدا کے لیے خواب نہ دیکھا کریں۔ میں نے ان کی بات آج پھر مذاق میں اڑا دی تھی، لیکن اگلی صبح میرے لیے قیامت کی تھی۔ میں رکشے پر بیٹھی حسب معمول اسکول جانے ہی لگی تھی کہ رکشے والا آدھے راستے میں رکشہ روک کر بولا، آپ نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، یعنی وہ بچہ جو آپ کو اپنی ماں سمجھتا ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ، وہ کہاں ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے میری رقم کیوں ادا کی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر والوں سے پیسے چرا کر مجھے دینے آتا ہے، یا پھر اسے میں اچھی لگتی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ اسکول کا ہی کوئی بچہ ہو۔ میں نے اندازے سے کہا، مجھے نہیں معلوم بی بی جی، یہ گھر ہے۔ رکشے والا اس گھر کے سامنے رک کر بولا، اسی سے وہ بچہ روزانہ آتا ہے اور آپ کے لیے روپے دے جاتا ہے، وہی پیسے تو میں نے آپ کو دیے تھے۔ رکشے والے کی وضاحت پر میں اتر گئی۔ اچھا کیا تم اس بچے کو بلا سکتے ہو؟ ہاں بالکل، میں اسے بلا سکتا ہوں۔ آپ دروازے پر بیل دیں، ورنہ میں یہاں دستک دوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ پڑھی لکھی ہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس نے انتہائی عاجزی بھرے لہجے میں کہا تو مجھے بھی اس کی بات صحیح لگی۔ میں نے دروازے پر بیل دی، تبھی دروازہ ایک عورت نے کھولا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی آپ کون؟ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہاں کوئی بچہ رہتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کہیں آپ کا نام سمرین تو نہیں؟ جی میرا نام سمرین ہی ہے۔ مجھے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خوشی ہوئی تھی۔ دراصل یہاں رہنے والا ایک بچہ روزانہ میرے رکشے کے کرائے کے پیسے دے دیتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاید وہ گھر والوں کے پیسے چوری کر کے میرے کرائے کی مد میں دے دیتا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس بات کے بارے میں اطلاع کر دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ بند آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مونچھوں والا شخص سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اس کے تیور دیکھ کر پوچھا تو اس نے جواب دینے کی بجائے میرے منہ پر آگے بڑھ کر ہاتھ رکھ لیا اور ناک پر نہ جانے کپڑا رکھ کر کیا سنگھایا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میرا بیٹا تمہارے بغیر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تم جس اسکول میں پڑھاتی ہو وہاں وہ پڑھنے جاتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری پہلی بیوی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میرا بچہ اکیلا رہ گیا۔ اس آدمی کی بے ڈھنگی باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور عجیب بھی لگا کہ یہ کتنا خبیث شخص ہے۔ اس نے ایک شریف لڑکی کو گھر سے صرف اس لیے اٹھوایا
کیونکہ اس کے بیٹے کی ضد تھی۔ میں نے دیکھا اس کا بچہ واقعی میری کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس نے مجھ سے 2-3 بار کہا بھی تھا کہ میں اس کے گھر آؤں، مگر میں نے کبھی کسی کے گھر جانے کی ہمت نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے یہ بات صحیح لگتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ بچہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ قصہ مختصر کروں تو اس شخص نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ جب میں نہ مانی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ میں اس کی دھمکیوں پر نہ آئی تو وہ مجھ سے منتیں کرنے لگا، میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، میں تمہیں اغوا کر کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، میری نیت غلط نہیں تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کھیل کھیلا وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے کھیلا۔ جب تم ماں بنو گی، خدا تمہارے نصیب میں نیک اولاد کرے، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی تکلیف اور درد کیا ہوتا ہے۔ تم اگر مجھے برا سمجھتی ہو تو بھلے سمجھو، لیکن میرے بیٹے کی محبت کو نظر انداز مت کرو۔ میں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ خوشی سے آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، مجھے ہمیشہ وہ اپنا سا لگتا۔ میں اس کی باتوں پر غصہ تو بہت ہوئی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر بہت بے چین رہی۔ جوان معقول تھا، خوبصورت تھا، اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ جس میں رہنا کسی بھی لڑکی کے لیے خواب سے کم نہیں تھا۔ اماں کا برا خواب تو سچ ہو گیا، مگر اب حقیقت کا وقت تھا۔ پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا نکاح عدن صدیقی سے ہو گیا، جو اس شہر کا امیر ترین شخص تھا، مگر اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے غلط حربہ آزمایا۔ سوائے ایک اس بات کی اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ میں نے عدن صدیقی کو ہنسی خوشی قبول کر لیا اور اس نے بھی مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آج میں عدن کو دل سے چاہتی ہوں۔ ہماری شادی بڑے فلمی انداز میں ہوئی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔